بجا ہے گر نہ سنے نالہ ہائے بلبل زار کہ گوش گل نم شبنم سے پنبہ آگی ہے۔ بجا ہے کا مطلب ہے درست ہے، ٹھیک ہے۔ نالہ کہتے ہیں رونے کو، فریاد کرنے کو، اور نالہ ہائے نالہ کی جمع ہے، یعنی ایک سے زیادہ نالے۔ اور بلبل آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، ایک پرندہ ہوتا ہے۔ تو اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا مرزا غالب کے کلام میں بھی اور دیگر اشعار جو دوسرے شاعروں نے کہے ہیں اس میں بھی وہ چمن کی اور بلبل کی بات کرتے ہیں۔ تو دراصل اس سے مراد ہوتی ہے چمن دنیا کو کہہ لیجئے، اور بلبل لوگوں کو کہہ لیجئے، انسانوں کو کہہ لیجئے، آدمیوں کو کہہ لیجئے، تو اس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ گوش کہتے ہیں کان کو، اور گوش گل کہتے ہیں پھول کے کان کو۔ اور نم شبنم آپ جانتے ہیں کہ جب شبنم آسمان سے گرتی ہے اوس، تو وہ گیلی ہوتی ہے، تو نم شبنم سے ان کی مراد ہے وہ شبنم جو گیلی ہوتی ہے۔ اور پنبہ کہتے ہیں روئی کو۔ اب اتنے زیادہ مشکل الفاظ استعمال کرنے کے بعد مرزا غالب اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر پھول بیچاری بلبل کی فریاد نہ سنے، نالے نہ سنے، تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اوس کی نمی نے اس کے کانوں میں روئی ٹھونس رکھی ہے۔ اب یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اوس کے قطروں کو، جو اوس کے قطرے ہوتے ہیں، ان کو سفیدی کی وجہ سے روئی سے انہوں نے مثال دی، روئی کی، یا روئی سے تشبیہ دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کے کان میں پانی جمع ہو جائے تو اس کو سننے میں تکلیف ہوتی، یعنی اس کی سماعت میں فرق آ جاتا ہے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ جو نم شبنم ہے، یعنی جو شبنم کا گیلا پن ہے، اس سے پھول میں تری جمع ہوئی، یعنی وہ تر ہو گیا، اور سورج کی روشنی میں شبنم سفید دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح گوش گل یعنی جو پھول کا کان تھا وہ شبنم سے پنبہ آگی ہو گیا۔ پنبہ آگی ہو گیا مطلب یہ کہ اس نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ اب اس کو اگر آپ ان معنوں میں کیجئے جو ہم نے سیدھے اس کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ بھئی پھول کے کان کے اندر نمی آ گئی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ بلبل کی فریاد سن نہیں رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ بجا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے دوسرے معنی لیجئے تو یہ دراصل ان لوگوں کے اوپر ایک طنز ہے، یا ان لوگوں سے ایک گلہ ہے جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، صاحب حکم ہوتے ہیں، ان کی بات دنیا سنتی ہے۔ تو وہ یہ جو انہوں نے اس وقت نم شبنم کہا ہے، تو یہاں پر نم شبنم سے مراد ان کی وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، یا وہ اللہ کی مہربانی ہے جو ان لوگوں کا حاصل ہو گئی ہے۔ اور وہ اس طرح ہو گئے ہیں جیسے کہ ایک اگر آپ بلبل جو ہے وہ کسی پھول سے، ظاہر ہے بلبل پھول سے ہی بات کرے گی، تو بلبل پھول سے کوئی اگر شکوہ کرتی ہے، کوئی بات کرتی ہے، اپنا غم سنانے کی کوشش کرتی ہے، تو شبنم جو رات کو پڑی تھی پھول کے اوپر، اس نے اس کے کان بند کر دیے ہیں، لہٰذا وہ اس کی بات سننے سے معذور ہے، یعنی اس کی بات سن نہیں سکتا یا سننا نہیں چاہتا پھول۔ تو انہوں نے اسی طرح یہ مثال دی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں جن کے اوپر بہت اللہ کا فضل ہوتا ہے، جن کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، کچھ کر سکتے ہیں، لوگوں کی داز رسی کر سکتے ہیں، لوگوں کو انصاف دلا سکتے ہیں، لیکن ان کے کان بند ہو جاتے ہیں لوگوں کی تکلیفوں کی طرف سے۔ اور بالکل اس طرح یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو شبنم ہے اس کو آپ یہاں پر اللہ کی مہربانی کہہ سکتے ہیں، کہ جب ان کے اوپر اتنا فضل اور کرم ہو جاتا ہے، اتنی مہربانی ہو جاتی ہے، تو ان میں ایک طرح سے غرور آ جاتا ہے، اور وہ بالکل لوگوں کی، عام انسانوں کی بات ویسے ہی نہیں سنتے جیسے کہ ایک پھول کے اوپر اگر شبنم گرے اور پھول کے کان میں چلی جائے تو اس کے سننے میں فرق آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح جب ان لوگوں کو ہر قسم کی سہولیات مل جاتی ہیں، تو جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ ان کی گردن میں
سریہ آ جاتا ہے، یعنی یہ مغرور ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنے ارد گرد کے لوگ اسی طرح حقیر لگنے لگتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے تمہاری بات نہیں سنی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے، یہ درست ہے، اگر انسان کو اس طرح مل جائے اور اس کی بات سننے کے لیے، وہ لوگوں کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو بھائی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے تو پھولوں کو دیکھا ہے کہ ان کے ارد گرد جو بلبل ہوتی ہے وہ چیختی چلاتی رہتی ہے، اپنا دل کا حال کہتی رہتی ہے، لیکن وہ اس کی بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے کان کے اندر یہ جو شبنم ہے اس کی نمی چلی گئی ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے کوئی اپنے کان میں روئی ٹھونس کر بیٹھ جائے۔ آخری شعر ہے، اسد ہے نظم میں چل بے وفا برائے خدا، مقام ترک حجاب و ودائے تمکی ہے۔ نظم میں ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی جان نکلنے والی ہو، وہ مرنے والا ہو، اور چل بے وفا کا مطلب، بے وفا تو بہت عام سا لفظ ہے، اس کا کیا مطلب کریں، برائے خدا یعنی خدا کے۔ مقام کہتے ہیں موقع یا محل، ویسے تو جگہ کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پر موقع یا محل کے لیے کہہ لیجیے۔ اور ترک کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ دینے کو، اور ترک حجاب کا مطلب ہوتا ہے پردہ توڑ دینا اور پردے سے معذرت کر لینا، یعنی پردہ نہ کرنا۔ اور تمکی کا مطلب ہوتا ہے ذرا وقار، وقت، یا آپ انگریزی میں کہہ لیجئے تو آنر کہہ لیجئے۔ تو وہی اپنے ان کا جو محبوب ہے اس سے مخاطب ہیں کہ جو اسد ہے۔ اچھا یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ بھی غالباً مرزا غالب کی اس زمانے کی غزلوں میں سے ہے جب مرزا غالب اپنا تخلص اسد کیا کرتے تھے، یعنی ابھی انہوں نے غالب والا تخلص اختیار نہیں کیا تھا، تو لگتا یہ ہے کہ یہ غزل اسی زمانے میں کہی گئی ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ بھائی اسد جو ہے اس کی تو اب جان نکلنے والی ہے، تو اپنے بے وفا محبوب سے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے چل اور اس کا حال پوچھ لے، اور یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں تو انسان اپنے آپ میں رہتا نہیں ہے، تو ان سے کیسا پردہ کر رہا ہے اور کیسی شرم کر رہا ہے، اور جو یہ پردہ اور شرم کو تو سمجھتا ہے کہ بھئی یہ میرا ایک آنر ہے اور میرا ایک وقار ہے اور میری ایک وقت ہے، تو یہ موقع ایسا نہیں ہے جب کوئی مرنے لگتا ہے تو ہمیں دنیا کے سارے جو رواج اور رسمیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ ایک آدمی مر رہا ہے اور وہ تجھے دیکھنا چاہتا تھا، ہمیشہ سے تجھ سے پیار کرتا تھا، تجھ سے محبت کرتا تھا، تو اب تو چل کر اس کا حال پوچھ لے، اور اب تو تیرے پاس یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہمیں شرم آتی ہے یا ہم پردہ کرتے ہیں اور یہ پردہ اور یہ شرم جو ہے ہمارا آنر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی دفع کیجئے ان ساری باتوں کو، اب ایک آدمی مر رہا ہے، آپ چل کر اس کا حال پوچھ لیجئے۔ آپ اس وقت بھی پردے کے اور شرم کے اور حیا کے اور حجاب کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے موقعوں پر ان ساری چیزوں کا آدمی کو خیال نہیں کرنا چاہیے۔